گیا اس کا مختصراً خلاصہ یہ ہے۔ ابتدا سورۃ المزمل سے ہوئی۔ سورۃ المزمل کی ابتدا کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ راتوں میں اٹھیے اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیجیے۔ اور یہ نہیں کہا کہ رات کے ایک حصے کے اندر، بلکہ فرمایا کہ آدھی رات، بلکہ یا آدھی رات سے کم یعنی ایک تہائی رات یا آدھی رات سے بھی زیادہ کھڑے رہ کر رات میں اللہ کی عبادت کیجیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر شروع کے اندر ان آیات کی بنا کے اوپر تہجد کی نماز فرض ہوا کرتی تھی، اور احادیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ اور حضور اتنی دیر تک راتوں میں اس آیت کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر یہ بات نازل ہوئی کہ اے نبی، بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کو اس وقت رات کے اتنے حصے میں کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، لہذا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی ہو، جتنی سہولت ہو، جتنی استطاعت ہو، آپ کھڑے ہو جائیے اور اللہ کی عبادت کیجیے۔ اس کے بعد سے صحابہ کو جتنی سہولت ہوتی وہ رات کو اٹھتے اور اس پر اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ قرآن مجید کو F-17 کی طرح پڑھنا نہیں ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا قرآن پڑھتے تھے؟ صحابہ نے کہا بتائیے۔ تو اس طرح قرآن پڑھا کہ ہر قرآن مجید کا ایک لفظ دوسرے لفظ سے جدا جدا ہوتا تھا۔ اس قرآن مجید کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ رات کو جو کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے دو فائدے بتائے۔ نمبر ایک، اشد وقعا، کیونکہ اس کے اندر انسان اپنے نفس کو کچل کر رات میں کھڑا ہوتا ہے، جو عبادت کے اندر سکون، طمانینت اور مزہ بہت ملتا ہے۔ اور دوسری بات بتائی کہ واقعہ مقیلا، کہ جب رات میں آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن مجید سیدھا دل پر لگتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے رات کو قرآن مجید پڑھنے کی بشارت اور حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل کے اندر دیا گیا۔ آخر صورت میں نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، قرضہ حسنہ دینے، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ جو کچھ تم بھی آگے اپنی دنیا کے لیے بھیج رہے ہو یہ ضائع نہیں ہو رہا۔ تجدوہ عند اللہ هو خیرا، اللہ کے ہاں یہ تمہیں بڑھ کر ملے گا اور اس کا اجر اور زیادہ ہوگا۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی پوری سورت قرآن مجید میں ایک ساتھ اگر کوئی پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر تھی، جس پہ حکم دیا گیا کہ نبی کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، رب کی چرچا کیجیے، رب کا تذکرہ کیجیے، اپنے کپڑوں کو ظاہری باطنی گندگیوں سے پاک و صاف رکھیے، ہر قسم کی نجاست سے دور ہو جائیے، اور کسی پر احسان اس لیے مت کیجیے کہ آپ کو اس بات کی طلب ہو کہ میں نے اتنا دیا ہے وہ مجھے اور دے گا۔ اور فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے احکامات پر خوب صبر کیجیے۔ جب قرآن مجید کا اللہ نے فرمایا کہ خود جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہوں گے تو ان فرشتوں کی تعداد کو سن کر منکرین اور کافر کہنے لگے کہ اچھا ان 19 کے لیے تو ہمارے 19 مستنڈے اور پہلوان کافی ہیں۔ اس پر اللہ جل شانہ کی آیت نازل فرمائی وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ وہ جو بڑے داروغے اور چوکیدار ہیں وہ جہنم کے 19 ہیں۔ ہر چوکیدار اور داروغے کے نیچے ایک بہت بڑے فرشتوں کی تعداد ہے جو اس بات پر مامور ہے۔ جنت کے اندر جنتی جائیں گے اور جہنم والوں سے پوچھیں گے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم تک کس چیز نے پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم میں صدقہ اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نفوز مع الخائضین، ہم خام میں وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ وقت ضائع کیا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور آخرت کو ہم بھول گئے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت ہمارے پاس آ گئی۔ ہم سمجھ رہے تھے کوئی سفارش کامیاب آئے گی، لیکن کوئی سفارش نے ہم کو فائدہ نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو جہنم دکھائی جائے گی تو یہ ایسے بتکے ہوئے گدھوں کی طرح بھاگیں گے، جو بتکا ہوا گدھا شیر کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچنے کے لیے بھاگتا ہے، یہ جہنم کے شعلوں کو دیکھ کر ایسے بھاگیں گے۔ سورہ قیامت کے اندر اللہ جل شانہ نے قیامت کے دن کی قسم، نفس لوامہ کی قسم کھا کر کہا کہ کیا انسان یہ سمجھ
سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. کیا ہو گیا بھائی؟ فلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو تمہاری انگلیوں کے پورے ہیں، ہم تو اس بات کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کو بھی پورا ٹھیک بنا دیں. ہم سب آپ سب جانتے ہیں کہ انگلیوں کے جو پوروں کے نشانات ہیں، یہ دنیا کے اندر اگر 8 ارب انسان 7 ارب انسان ہیں، ایک کے دوسرے سے میچ نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو انگلیوں کے پوروں کی لکیروں کو بھی برابر سرابر بنا دیں گے. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے آخرت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی کے الفاظ اونچ نیچ ہو جائے، آپ فوراً وحی کے پیچھے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. تو اللہ کی طرف سے آیت نمبر 16 میں حکم ہوا کہ نبی آپ اپنی زبان کو جلد بازی میں حرکت نہ دیجیے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ سے کوئی وحی الہی کا حکم رہ جائے گا. ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو جمع کرنا، اس قرآن کو پڑھنا ہمارا کام ہے. جب ہم آپ کو قرآن حضرت جبرائیل کی وساطت سے پڑھ کر سنائیں، آپ اس وقت خاموشی سے سنیں، اور جب حضرت جبرائیل پڑھ کر سنا کر فارغ ہو جائیں پھر آپ دوبارہ ان کے پیچھے پڑھیں. ثم ان علینا بیانا، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھائیں گے کہ قرآن مجید کے اندر کیا کس قسم کے احکامات نازل ہوئے. سورۃ الدہر کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انسان پر تحقیق ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. ہمارے نزدیک ایک کے آگے صفر لگا دے 10 بن جاتا ہے، 2 صفر لگا دے 100 بن گئے، 3 صفر لگا دے 1000. لیکن یہی صفر ایک سے پہلے لگا دے تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اتنی حیثیت ضرور ہوتی ہے کہ دکھتا ہے کہ ایک صفر ہے. اللہ فرماتے ہیں انسان پر تو ایسا زمانہ بھی گزرا کہ آج سے اپنی عمر کی پیدائش سے پہلے وہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے اس لیے پیدا کیا، ہم اس کو جانچنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ دنیا میں جا کر، دنیا کی رنگا رنگ رنگینیوں میں جا کر ہم کو بھول تو نہیں جاتا ہے. اس آزمانے کے خاطر ہم نے دنیا میں بھیجا اور ہم نے اس کو 2 راستے دکھائے، اما شاکرن، یا تو رب کی مان کر چل، و اما کفورا، یا نہ مان کر چل. اگر نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اگر مانا تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ ان کو پاکیزہ شراب اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. یعنی اپنے خصوصی فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان مسلمانوں کو شراب پلائی جائے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، کہ ایمان والو جنت میں تم ایسے ہی نہیں آ گئے بلکہ تم نے محنت بہت کی ہے. اور ایسا نہیں کہ تمہاری محنت واقعتاً قابل قدر ہے، اصل بات یہ ہے کہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ہم نے تمہاری ان کوششوں کی خوب قدردانی کری ہے. آخر سورت میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی چاہت اور اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے. اور آخر میں اللہ فرما رہے يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ جنت میں جس کو چاہے گا اپنی رحمت کی طفیل داخل کر دے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سامنے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احد منكم الجنة بعمله، اے صحابہ کی جماعت تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اتنی صحابہ کی قربانیاں، مجاہدے، ریاضتیں، عبادتیں، شہادتیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے تم میں سے کوئی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ اس امت کے حکیم تھے، نباز تھے. جس طرح حکیم نفس پکڑ کر جسم کی حرکت کا پتہ لگاتا ہے، اس صحابہ کہنے لگے ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ تو بڑے ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو اپنے عمل کی بنا پر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے. اللہ فرما رہے اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا وہ جنت کے اندر داخل کر دے گا. سورہ مرسلات کے اندر انسان کی پیدائش، جھٹلانے والوں کا تذکرہ، اور قیامت کے دن جب ان کو آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا تو آگ کے شعلے جہنم سے ایسے نکلیں گے، قرآن کہتا ہے کأنہ جمالۃ صفر، جیسے زرد بڑے بڑے اونٹ، جیسے بڑے زرد اونٹ ہوتے ہیں جو شعلوں کی شکل کے ہیں، اس طریقے سے اتنے بڑے شعلے جہنم کے ہیں. اور اس کے بعد آخر سورت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا کہ جب ان کو نمازوں کی طرف بلایا جاتا ہے لا یرکعون، تو پھر وہ نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے. سورۃ النبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا، آسمان کے بنانے، زمین کے بنانے، پہاڑ کے میٹھے بنانے، جوڑے جوڑے بنانے، نیند کو راحت کا،
لیل کو لباس کا، دن کو کمانے کے لیے، آسمان دیکھو تمہارے اوپر 7 مضبوط چٹانوں کی صورت میں بنائے، ایک دہکتا ہوا چراغ سورج کے معنی لگا دیا۔ انسانوں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یہ سب ہم نے تمہاری خدمت میں لگا کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انما خلقتم للآخرہ، کہ تم سب ان مقاصد کے لیے نہیں پیدا کیے گئے بلکہ تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ آخر سورت کے اندر اللہ فرما رہے کہ ہم تم کو ایک بہت قریبی عذاب سے ڈرا رہے ہیں، جس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس نے قیامت کے دن اپنے اعمال کو آگے کیا کیا بھیجا ہے، اور کافر کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب کریں گے، یہاں تک کہ جس بکری نے دوسری بکری پر ظلم کیا ہوگا وہ مظلوم بکری ظالم بکری سے بدلہ لے گی، اور جس جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا ہوگا وہ مظلوم جانور اس سے بدلہ دے گا، اور جب سارا حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان جانوروں سے فرمائیں گے کونوا ترابا، اب تم مٹی مٹی ہو جاؤ۔ ویقول الکافر، کافر اس وقت دیکھے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی جانور ہوتا تو کم سے کم حساب کتاب چکتا کر کے مٹی ہو جاتا، آگے مجھے نبھانا اور اس کے اندر رہنا جہنم میں نہ پڑتا۔ سورۃ النازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں قیامت کا تذکرہ کیا، مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور اس بات کا تذکرہ کہ جس انسان نے دنیا کے اندر گناہوں والے کام کیے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اللہ جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنائیں گے، اور وہ مسلمان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اپنے نفس کو خواہشات سے پاک رکھتا رہا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سورہ عبس کے اندر اللہ جل شانہ نے ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن ایک ایسی آواز آئے گی جو سب کے کانوں کو بہرا کر دے گی۔ آدمی اس دن اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، بچوں سے بھاگے گا، اور ہر آدمی کو لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کو اپنے کام سے فرق ہوگا، وہ دوسرے کے کام میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھے گا۔ سورہ تکویر اور انفطار کے اندر جہاں قیامت کا تذکرہ ہے، وہیں پر سورہ انفطار آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے انسانوں ما غرک بربک الکریم، تم کو اپنے اتنے کریم ذات سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک، یہ وہ کریم ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فسواک، برابر سرابر بنایا، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا، ایک کان بڑا ایک کان چھوٹا، برابر سرابر بنا کر فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں سنوار دیا، پھر تم کیسے اس کریم رب سے دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ سورہ مطففین کے اندر جو لوگ ناپتول کے اندر کمی کرتے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ مدینہ کے اندر جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ سورۃ المطففین تھی، چونکہ مدینہ والے ناپتول میں کمی کیا کرتے تھے، یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام کاروباری تجارت پیشہ افراد ناپتول میں کمی کرنے سے رک گئے، اور آج تک ان کا یہ وظیفہ ہے کہ مدینہ والے ناپتول میں کمی کرنے سے اجتناب اور گریز کرتے ہیں۔ سورہ انشقاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ جماعت جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ فرماتے ان کا حساب کتاب بہت آسان ہوگا، اور وہ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے والدین بیوی بچوں کے پاس جنت کے اندر خوشی خوشی لوٹ جائے گا۔ اور جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ موت کو بلائے گا، موت کو پورا پکارے گا اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انه كان في اهله مسرورا، یہ دنیا کے اندر اپنے گھر کے اندر بڑا خوش تھا۔ احادیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يجمع على عبد امنين ولا خوفين، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے اوپر 2 امن اور 2 خوف کو کبھی جمع نہیں کریں گے۔ فاذا امن في الدنيا خاف في الاخره، دنیا میں ٹھیک ٹھاٹ سے رہا، امن سے رہا، آخرت کے اندر خوب ڈرایا جائے گا۔ واذا خاف في الدنيا امن من الاخره، اور اگر دنیا کے اندر خوف کی زندگی گزاری، گناہوں سے بچتا رہا، آخرت کے اندر امن کی زندگی گزارے گا۔ سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک قصہ اخدود کا تذکرہ کیا جسے خندق کا ایک تذکرہ کہا جاتا ہے، ایمان والوں اور نیکوکاروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے دھوکے میں مت پڑنا، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ رب کی پکڑ سے اتنے خوف کے اندر آ جاؤ کہ اللہ کے بارے میں رحمت کا تصور نکل جائے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 14 میں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ،
اللہ اتنا ہی معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ اتنی ہی محبت کرنے والا بھی ہے۔ سورہ طارق کے اندر جہاں انسان کی خلقت اور پیدائش کا تذکرہ ہوا، آخر میں اس قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قرآن مجید ایک فیصلہ کن اٹل کلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا اور فریب نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی کتاب ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے فرمائی سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اے نبی پاکی بیان کیجیے اپنے اونچے رب کی۔ صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ جب بھی ہم یہ سورت پڑھا کرتے تھے تو ہم اس سورت کے پڑھنے پر کہا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، کیونکہ سورت کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس کو اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ سورہ غاشیہ کے اندر دو چہروں کا تذکرہ ہوا، ایک چہرہ وہ ہوگا جو بڑا تھکا ماندہ قیامت کے دن ہوگا، اس پر ذلت برس رہی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آگ والے ہوں گے، جب کھانے کو مانگیں گے تو کانٹا دیا جائے گا، اور کانٹا ایسا کہ نہ وہ غذا کے لیے فائدہ ہے نہ اس سے بھوک ختم ہوگی۔ اس کے مقابلے میں کچھ چہرے قیامت کے دن بڑے تر تازہ ہوں گے، اپنے رب کے کاموں پر خوش ہوں گے، جنت کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، فرعون کا، ثمود کا، قوم ارم کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب نے جب اپنی قوم کے اندر فساد پھیلایا، کفر اور نافرمانی کری، فصف علیہم ربک صوت عذاب، تو میں نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ آخر سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب ایمان والا اس دنیا سے جاتا ہے تو اس ایمان والا اگر وہ نفس مطمئنہ ہے، یعنی اگر وہ نیکوکار ہے، تو اس کو انہی الفاظ سے پکارا جاتا ہے کہ اے وہ نفس جو مطمئن ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو بھی اپنے رب سے راضی ہے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور یہ دیکھ میری جنت تیری منتظر ہے، تو اس کے اندر داخل ہو جا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی موت کو تو ہر شخص ناپسند کرتا ہے، تو موت کے وقت اتنا خوش کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ آیتوں کی بشارت دی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، جب ایمان والا مرتا ہے تو موت کے وقت اس کو اتنی اچھی آگے کی جنت اور دنیا اور آخرت دکھا دی جاتی ہے کہ وہ موت کا طلبگار ہو جاتا ہے، اور جب گنہگار کی موت کا وقت آتا ہے اور آگے وہ جہنم اور بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے مزید کراہنے لگتا ہے۔ سورۃ البلد کے اندر قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کر سکتے؟ اس سے پہلے بھی جتنی قومیں آئی انہوں نے بھی یہ سوچا، لیکن ہم نے بروقت سب کی پکڑ کری۔ سورہ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج اور اس کی روشنی کی، چاند کی، دن کی روشنی کی، رات کی، آسمان اور اس کے بنانے والے کی، زمین اور اس کے بچھانے والے کی، نفس اور اس کے سدھارنے والے کی قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا کامیاب تو وہ ہوگا من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، وقد خواب، اور بربادی میں مبتلا ہو جائے گا من دساہا، جس نے اس نفس کو گناہوں کے اندر ڈال دیا۔ سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ متقی جو پرہیزگار ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے تمام معاملات آسان کر دیں گے، اور وہ شخص جو نیکوکار نہیں ہے ہم اس کے سامنے ان کی دنیا کے اندر مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دیں گے، اس کی پوری دنیا اندیشوں، فکروں اور خوف کے اندر ہی گزرے گی۔ سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کا، سورہ انشراح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرح صدر کا واقعہ ہوا اس کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر آسائشوں کے ساتھ ساتھ مشکل بھی ہے، جب کبھی مشکل ہو پریشان نہ ہونا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورۃ التین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر فرمایا کہ تحقیق ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے کے اندر ڈالا، اور انسان جوانی کے اندر ایک بہترین سانچے اور ڈھانچے میں ڈھل کر اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو مزید کم تر کر دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے۔ سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں وہ ہیں جو وحی کی ابتدائی آیتیں ہیں، جس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ قدر کے اندر اللہ جل شانہ نے اس قرآن مجید کے نازل ہونے کا تذکرہ کیا کہ اللہ فرماتے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم
جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور ایمان والوں پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک فجر کا وقت طلوع نہ ہو جائے۔ لیلۃ القدر بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ الاواخر من عشر رمضان، کہ آخری رمضان کے عشرے کے اندر طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ سورہ بینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ملنے والی کتاب کا تذکرہ کیا، وہاں پر بدترین مخلوق کا تذکرہ کیا۔ ہم جیسے کہتے ہیں انسان مطلقاً اشرف المخلوقات ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان اگر اللہ کی مان کر چلے تو اللہ نے اس کو کہا اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے، اور اگر انسان اللہ کی مان کر نہ چلے تو اسی اللہ نے انسان کے بارے میں کہا اولئک هم شر البریہ، یہ تمام مخلوقات میں بدترین مخلوق ہے۔ سورۃ الزلزال کے اندر قیامت کے زلزلے کا، سورہ عادیات کے اندر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کا تذکرہ، سورہ قاریعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وزن کے جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور جن کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، ان دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ سورہ تکاثر میں اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص اس سورت کو ایک دفعہ پڑھتا ہے 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی سورت کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو مال جمع کرنے نے اتنا غافل کر دیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ گئی اور تم مال جمع کرتے کرتے تمہاری زندگی ہانپتے ہانپتے گزر گئی۔ جیسے وہ شخص جو ریس کر رہا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھاگتے 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 منزل پر پہنچتا ہے، پھر بھاگنے لگ جاتا ہے کیونکہ ریسنگ ہو رہی ہے۔ میری اور آپ کی مثال بھی مال جمع کرتے ہوئے کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم پوری زندگی ہانپتے ہانپتے مال جمع کرتے کرتے گزر جائیں، یہاں تک کہ اللہ نہ کرے موت سامنے کھڑی ہو تو ہمیں اندیشہ ہو۔ سورہ عصر یہ وہ سورت ہے کہ ہے تو اس کی 3 آیتیں، مختصر ترین صورت ہے، لیکن اس میں پوری شریعت کا نچوڑ رکھ دیا گیا۔ عصر کی نماز کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے 4 لوگوں کے، وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکی کے کام کیے، حق بات کے اوپر لوگوں کو چلنے کی تاکید کرتے رہے اور دین پر جمے رہنے کا ایک دوسرے مسلمانوں کو حکم کرتے رہے۔ سورہ حمزہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بربادی کی وعید سنائی، وہ لوگ جو تانے دینے والے ہیں، وہ لوگ جو بات بات پر لوگوں کی جوئی کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو مال جمع کر کر اس کو بار بار گننے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں ان مال او وخلدا، کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ لیمبدن فی الحطمہ، اللہ کی جلی ہوئی آگ کے اندر ان کو ان کے مال سمیت ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ الفیل کے اندر اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ جب ابرہہ نے اللہ کے گھر کو ڈھانا چاہا تو ان آیتوں کا تذکرہ سورۃ الفیل کے اندر ہے، اور یہ وقت واقعہ کب پیش آیا تو یہ سورہ ایلاف قریش، جس وقت قریش سردی اور گرمی کے موسم میں اسفار کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ سورہ ماؤن کے اندر ان نمازیوں کو ہلاکت کا بتایا گیا کہ وہ نمازی جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہے، اور وہ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، ان نمازوں کے لیے، ان بے نمازیوں کے لیے، یا ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت میں ہیں، ان کے لیے وعید کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس سے حوض کوثر بھی مراد ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا اس سے خیر کثیر بھی مراد ہے۔ لہذا یہ نبی اپنے رب کے لیے نماز کی پڑھیے، ونحر، اور جتنی ہماری عبادتیں سب اللہ کے لیے کیجیے، ان شانئک ھو الابتر۔ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں اللہ کے نبی، آپس میں ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تھوڑا عرصہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، تھوڑا عرصہ ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی کہ نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی ہرگز عبادت کرنے والا نہیں ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ النصر کا ایک نام سورۃ توضیع بھی ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اکابر صحابہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ اس سورت کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے دین اسلام دنیا کے اندر اپنی شان اور شوکت کے ساتھ چھا گیا ہے، اب اللہ کی مدد ختم، اللہ کی مدد پوری ہو چکی ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب ہے۔ سورۃ اللہب کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی گئی۔ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں تو ہر کسی کا نسب نامہ ہوتا ہے کہ بھئی فلانا، پھر اس کا باپ، اس کا دادا، ایسا کیجیے آپ اپنے اللہ
का नसब नामा बयान कीजिए। इस पर सूरह इखलास नाजिल हुई कि नबी कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, यकता है, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से जना नहीं और उससे कोई जना नहीं किया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं है। इसके बाद अगली दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास है, जिनको मुअव्वज़तैन भी कहा जाता है। इब्न कसीर के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करके फरमाया कि तुम रात में उस वक्त तक मत सो जब तक मुअव्वज़तैन और सूरह इखलास ना पढ़ लो। इन सूरह मुअव्वज़तैन का तज़किरा है। कुरान मजीद की इब्तिदा हुई थी सूरतुल फातिहा से, जिसके अंदर अल्लाह की तारीफ थी, हिदायत की दुआ थी। लेकिन जाहिर है जब भी हम दीन पर चलेंगे तो उसके लिए दो लोग हमारे सामने होंगे, दो ऐसे शख्सियात हमारे सामने होंगी जो हमें दीन इस्लाम से खराब करने की कोशिश करेंगी। एक का तज़किरा सूरह फलक के अंदर किया गया, वो मखलूकात के अंदर से है कि मखलूकात से पनाह मांगी गई, वो मखलूकात जो ईमान वाले को डगमगाती हैं। और सूरह नास के अंदर शैतान से पनाह मांगी गई कि वो शैतान जो लोगों को उनके दीन से डगमगा देता है, उससे पनाह मांगी गई। अल्लाह जल्ल शानो मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुख्तसर सी तिलावत के बाद इमाम साहब दुआ फरमाएंगे। इमाम साहब तशरीफ लाएं।